بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بنٹی ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے جس موضوع کو موضوع سخن بنایا ہے اس کا نام ہے چندریان مشن 2۔ انڈیا نے اس میں کیا کھویا اور کیا پایا، ہم آپ کو اس ویڈیو میں سب بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ماہرین کے مطابق انڈیا کے چندریان 2 مشن کو ابھی کامیاب یا ناکام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انڈیا کا آربیٹر کامیابی سے چاند کے مدار میں اپنا کام کر رہا ہے۔ اسے 1 سال تک کام کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن ایندھن کی وافر مقدار کی وجہ سے تقریباً 7.5 سال تک کام کر سکتے۔ گزرتے دن کے ساتھ ان کی امید ختم نہیں بلکہ بحال ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کے سائنسدان برادری نے انڈیا کی اس کوشش کو بہت سراہا ہے۔ BBC نے انڈیا کے معروف سائنسدان گوہر رضا سے اس کے متعلق بات کی تو انہوں نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو تجربات ہوتے ہیں اس سے کوئی ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں۔ چندریان 2 لینڈر سے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چاند پر اترنے سے قبل چندریان 2 کا زمین سے رابطہ ختم ہو گیا تھا، جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر لکھنے والے معروف صحافی پلو بگالا نے کہا ہے کہ ابھی اسے کامیاب یا ناکام مشن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انڈیا کے چندریان مشن 2 مدار میں کامیابی کے ساتھ قائم ہوا، وہ اپنے کام کر رہا ہے، جبکہ تجرباتی سطح پر جو لینڈر بھیجا گیا تھا اس سے آخری مرحلے میں رابطہ ٹوٹا ہے، اس سے رابطے کی کوشش جاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ لینڈر کی چاند پر زندگی محض 14 دن ہوتی ہے، لیکن ابھی اس بات کی امید ختم نہیں کی جا سکتی کہ ہمارا چندریان 2 مشن ختم ہو گیا ہے یا ناکام ہو گیا ہے۔ اب لینڈر سے رابطے کا قائم ہونا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ انڈیا کا چندریان 2 ہے کیا تھا؟ 22 اکتوبر 2008 میں انڈیا نے چاند کے لیے اپنا پہلا مشن چندریان 1 روانہ کیا تھا، جو کہ 8 نومبر کو چاند کے مدار میں چاند کی سطح پر 100 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم ہوا تھا، اور اس نے کامیابی کے ساتھ چاند کی سطح کی تصاویر بھیجی۔ انڈیا کے پہلے چاند مشن کی کامیابی نے انڈیا کی خلائی تحقیق کو نئی قوت بخشی، اور اس قوت کے زیر اثر وزیر اعظم منموہن سنگھ نے اسے چندریان 2 مشن کی منظوری دی۔ چندریان 2 کو پہلے 14 جولائی کو زمین سے لانچ کیا جانا تھا، لیکن آخری وقت میں تکنیکی خرابی کے اسباب اسے روک دیا گیا، اور بالآخر 1 ہفتے کی تاخیر سے 22 جولائی کو اسے کوٹا سے روانہ کیا گیا۔ انڈیا کا یہ مشن چاند کے مدار میں داخل ہو گیا اور وہ وہاں کامیابی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ گوہر رضا نے بتایا کہ اسے 1 سال تک کام کرنے کے مقصد سے روانہ کیا گیا تھا، لیکن چونکہ اس میں ایندھن وافر مقدار میں موجود ہے اس لیے اسے 7 سال تک کام لیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب آربیٹر سے چاند کی سطح کے لیے جو لینڈر روانہ کیا گیا تھا اسے 7 ستمبر کی نصف شب کو چاند کی سطح پر اترنا تھا، لیکن جب لینڈر سے چاند کا فاصلہ محض 2 کلومیٹر رہ گیا تو آربیٹر سے لینڈر کا رابطہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لینڈر اور رورر پر جو 6 اہم حالات نصب تھے، ان میں سے جو تحقیقات سامنے آئی ہیں انہیں ضرور دھچکا لگا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہاں کے ذرات کی کیا ماہیت ہے، چاند پر جو شمسی توانائی آ رہی ہے وہ کس طرح چاند پر اور وہاں کے ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہم معدنیات اور گڑھوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب جو سائنسی تحقیقات تھیں انہیں ضرور دھچکا لگا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یقیناً ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم سوشل میڈیا پر تو انڈیا کا مذاق بنا رہے ہیں،
جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود جو کام کرنا نہیں آتا وہ ہم دوسروں کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں، ان کے لیے ہمارا بس اتنا کہنا ہے کہ اگر جو قوم اور جو حکومت مظلوم کشمیریوں پر ظلم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان اپنی طرف سے ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری کوششوں کو سراہتے ہوئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔